تیسیر قاعدہ نمبر 16 مادہ نمبر 17 مادہ نمبر 17 قاعدہ نمبر 16 المشقۃ تجلب التیسیر. لکھ لیا آپ نے اس کو؟ اس کا ترجمہ لکھیے مشقت آسانیاں لاتی ہے. مشقت آسانیاں لاتی ہے. ٹھیک ہے. المشقۃ تجلب التیسیر لکھا آپ نے قاعدہ. تو چلیے بہت اچھی بات ہے. لکھیے صاحب ترجمہ سمجھ میں آیا؟ مشقت آسانیاں لاتی ہے. اس قاعدے کی اصل لکھیے تأصیل. اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت. اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اور حدیث مبارکہ ان دین اللہ یسر ان دین اللہ یسر مسند امام احمد ہے. نیز اس پر تمام علماء کا اجماع بھی ہے. نیز اس پر تمام علماء کا اجماع بھی ہے. اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. گویا یہ قاعدہ قرآن مجید حدیث مبارکہ گویا یہ قاعدہ قرآن مجید حدیث مبارکہ اجماع اور عقل اور دلیل عقلی لکھیے اور دلیل عقلی چاروں سے ثابت ہے. چاروں سے ثابت ہے. چاروں سے ثابت ہے. دیکھیے موسوعۃ القواعد الفقہیہ للندوی صفحہ 129 صفحہ 129 صفحہ 129 المفصل فی القواعد الفقہیہ المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 229 صفحہ 229 لکھیے اس قاعدے کی تشریح. قاعدے کی تشریح اس قاعدے کا
واضح ترین مفہوم یہ ہے، اس قاعدے کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں جہاں تنگی اور مشقت لاحق ہوتی ہے اور عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر شریعت آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ شریعت آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اے صاحب کا فون آ رہا ہے بلا وقت، حالانکہ ان کا فون سب آنا نہیں چاہیے، میں ذرا دیکھتا ہوں کیوں فون کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ٹائم میرا پڑھانے کا معلوم، پھر بھی فون کرنے کا ہوتا ہے۔ جی لکھے، آواز آئی؟ شریعت کے احکام پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بہت سے کہ بیشتر مسائل، بیشتر ابواب میں لکھیے کہ بیشتر ابواب میں یہ قاعدہ کام آتا ہے، بیشتر ابواب میں یہ قاعدہ کام آتا ہے۔ چنانچہ قرض، حوالہ، وصیت، اقالہ، رہن، شرکت، عاریت اور تمام ابواب فقہیہ اس قاعدے کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اس قاعدے میں کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔
لکھا آپ نے؟ اب لکھیے اس قاعدے کی اہمیت، اس قاعدے کی اہمیت یہ قاعدہ ان قواعد میں سے ایک ہے جنہیں قواعد کلیہ کہا جاتا ہے، جنہیں قواعد کلیہ کہا جاتا ہے۔ جنہیں قواعد کلیہ کہا جاتا ہے۔ لکھا آپ نے؟ جنہیں قواعد کلیہ کہا جاتا ہے، اور کئی ایک قواعد ایسے ہیں جو اس قاعدے سے نکلتے ہیں، اور کئی ایک قاعدے ایسے ہیں جو اس قاعدے سے نکلتے ہیں۔ دیکھیے اس قاعدے میں مشقت سے مراد اس قاعدے میں مشقت سے مراد المراد بالمشقہ المراد بالمشقہ المشقة التي تنفك عنها المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية التكليفات الشرعية۔ یعنی اس قاعدے میں مشقت سے مراد وہ مشقت ہے جس سے شرعی تکالیف جدا ہوں، جس سے شرعی تکالیف جدا ہوں۔ تکلیف سے مراد یہاں پر تکلیف نہیں ہے مشقت والی، بلکہ جس کا مکلف بنایا گیا وہ مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس سے شرعی تکالیف جدا ہوں، یعنی جس کا بندے کو مکلف بنایا گیا ہے، یعنی بندہ جس چیز کا مکلف تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ جیسے سفر کی وجہ سے روزے کا ساقط ہو جانا، جیسے سفر کی وجہ سے روزے کا ساقط ہو جانا۔ اس قاعدے میں مشقت سے مراد وہ مشقت نہیں ہے جو شرعی تکلیفات میں داخل ہیں، جیسے قصاص،
جہاد، جیسے قصاص، جہاد، حد سرقہ وغیرہ، حد سرقہ وغیرہ، چنانچہ ان میں بھی مشقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، چنانچہ ان میں بھی مشقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن ان مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ان مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں کو اس کا مکلف بنایا ہے، اس کا مکلف بنایا ہے، بنایا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 157۔ تو مشقت سے سمجھ آئے کہ نہیں آیا کہ مشقت سے مراد وہ مشقت ہے جو عبادت سے الگ ہٹ کر ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ مشقت عبادت کے اندر داخل ہے، جیسے جہاد میں مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، قصاص میں مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، حد سرقہ میں بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو ان مشقتوں کو ختم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عبادات کے اندر داخل ہیں، شامل ہیں، یہ اس سے جدا نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 157 لکھیے، لکھیے مشقت کی دو قسمیں، مشقت کی دو قسمیں، نمبر 1، ایسی مشقت ایسی مشقت جس سے عبادت کو جدا کرنا ممکن نہ ہو، ایسی مشقت جس سے عبادت کو جدا کرنا ممکن نہ ہو، یعنی اس مشقت کے بغیر عبادت کی ادائیگی ممکن نظر نہ آتی ہو، عبادت کی ادائیگی ممکن نظر نہ آتی ہو، جیسے سخت ٹھنڈی میں وضو اور غسل کی مشقت، سخت ٹھنڈی میں وضو اور غسل کی مشقت، سخت گرمی میں روزہ رکھنے کی مشقت، روزہ رکھنے کی مشقت، اور جہاد و قصاص میں جہاد و قصاص میں حد درجہ مشقت وغیرہ۔ اس قاعدے کا تعلق اس قسم کی مشقتوں سے نہیں ہے، اس قاعدے کا تعلق اس قسم کی مشقتوں سے نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسی مشقت جس سے عبادت عموماً الگ ہو سکتی ہو،
ایسی مشقت جس سے عموماً عبادت الگ ہو سکتی ہے، یعنی عبادت کی ادائیگی، اس مشقت کے تحقق کے بغیر بھی ممکن ہو۔ اس مشقت کی تین قسمیں ہیں۔ اس مشقت کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، مشقت عظیمہ۔ نمبر ایک، مشقت عظیمہ، جیسے جان جانے کا خطرہ ہو، جیسے جان جانے کا خطرہ ہو، یا کسی عضو کے کٹ جانے کا اندیشہ ہو، بلکہ کٹ میں تلف ہونے لگے، یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا بیماری کے طویل ہو جانے کا ڈر ہو، ڈر ہو، تو المشقۃ تجلب التیسیر والا قاعدہ اس میں فٹ ہوگا، اس میں نافذ ہوگا۔ المشقۃ تجلب التیسیر والا قاعدہ اس میں نافذ ہوگا۔ نمبر دو، مشقت خفیفہ۔ مشقت خفیفہ، جیسے کان میں درد ہو، ہلکا پھلکا درد ہے، ہاتھ میں درد ہو، وغیرہ، تو اس مشقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس مشقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس مشقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر تین، مشقت متوسطہ۔ مشقت متوسطہ، یعنی ایسی مشقت جو مشقت عظیمہ اور خفیفہ کے درمیان ہو، جو مشقت خفیفہ اور عظیمہ کے درمیان ہو۔ اس مشقت کا حکم یہ ہے کہ اگر خفیفہ کی جانب راجح ہوگی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اگر خفیفہ کی جانب راجح ہوگی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اگر عظیمہ کی جانب راجح ہو تو اس کا اعتبار ہوگا۔ دیکھا آپ نے؟
لکھا آپ نے؟ حوالہ لکھیے الوجیز فی شرح القواعد صفحہ 55. الوجیز فی شرح القواعد صفحہ 55. المفصل صفحہ 217. صفحہ 217. لکھیے مشقت کے اسباب. مشقت کے اسباب. شریعت میں مشقت کے 7 اسباب ایسے بتائے گئے ہیں. شریعت میں مشقت کے 7 اسباب ایسے بتائے گئے جن کی وجہ سے فقہائے کرام نے بہت سے مسائل میں آسانیاں دی ہیں. بہت سے مسائل میں آسانیاں دی. چنانچہ اس قسم کے اسباب میں سے جدید مسائل میں بھی کوئی سبب پایا جائے تو اس میں آسانی گوارا کی جائے گی. تو اس میں آسانی گوارا کی جائے گی. لکھیے پہلا سبب لکھیے سفر. پہلا سبب لکھیے سفر. سفر سین سے فاصل. سجاد بہت آہستہ لکھ رہے ہوں. ہم نے کیا بتایا کہ چنانچہ جدید مسائل میں بھی ان اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے تو ان میں آسانیاں گوارا کی جائیں گی. پہلا سبب لکھیے سفر. مشقت کا ایک سبب سفر ہے. مشقت کا ایک سبب سفر ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں آسانی پیدا ہوتی ہے. جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں آسانی پیدا ہوتی ہے. جیسے قصر کا وجوب. قصر وہی نماز میں جو قصر کرتے اتمام اور قصر والا. یہ کتنا اہم سبق چل رہا ہے. بہت سے لوگ غائب ہیں. کتنا اہم سبق ہے, کتنا قیمتی ہے, کتنی اس میں اہم معلومات ہیں, لیکن لوگ غائب ہیں. مشقت کے اسباب میں سے پہلے سب نے کیا بتایا؟ سفر. مشقت کا ایک سبب سفر ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں آسانی پیدا ہوتی ہے. جیسے قصر کا وجوب. لکھیے مولانا سلمان صاحب. جیسے قصر کا وجوب, روزے کی قضا. روزے کی قضا, قربانی کا ساقط ہونا. قربانی کا ساقط ہونا. مسح علی الخفین کی مدت میں توسیع. مسح علی الخفین کی مدت میں توسیع. جمعہ و جماعت کی رخصت. جمعہ و جماعت کی رخصت. تیمم کی اجازت. سفر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا سامان بیچ کر قیمت ورثہ کو دینے کی اجازت. سفر میں کسی کا انتقال ہو جائے, سفر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا سامان بیچ کر
ورثہ کو قیمت دینے کی اجازت، مضارب سے پیسہ لینے کی اجازت وغیرہ۔ نمبر 2 لکھیے، مرض، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ مرض، بہت سے لوگ بہت بڑے قاری ہوتے ہیں تو مرض کو مرض پڑھ دیتے ہیں، فی قلوبہم مرض، تو سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں، ایسے قرہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی عجیب مرض نے پکڑ لیا ہے۔ اب وہ مرض بولتے ہیں تو گاؤں دیہات کا آدمی سمجھتا ہے کسی آدمی نے پکڑ لیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اتنی گاڑھی قیادت نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔ کہتے ہیں ہماری بیوی کو کسی عجیب مرد نے پکڑ لیا ہے، اب ان کا مراد ہی مرض والا ہو تو مرض۔ مشقت کا دوسرا سبب مرض ہے، مشقت کا دوسرا سبب مرض ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے ہلاکت نفس، جیسے ہلاکت نفس یا عزم کے تلف ہونے کے اندیشے سے، یا عزم، عین ضاد واو، عزم کے تلف ہونے کے اندیشے سے تیمم کی اجازت، فرض نماز بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنے کی اجازت، فرض نماز بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنے کی اجازت، رمضان کے روزے قضا کرنے کی اجازت، رمضان کے روزے قضا کرنے کی اجازت، کفارے ظہار میں روزہ کے بجائے کھانا کھلانے کی رخصت، کفارے ظہار میں روزہ کے بجائے کھانا کھلانے کی رخصت، معتکف سے باہر نکلنے کی اجازت، معتکف جہاں میں نے اعتکاف کیا ہو، معتکف سے باہر نکلنے کی اجازت، حج بدل کرانے کی سہولت، حج بدل کرانے کی سہولت، ناپاک چیزوں سے علاج کی اجازت، ناپاک چیزوں سے علاج کی اجازت، ڈاکٹر کے لیے سطر کا مقام دیکھنے کی رخصت، ڈاکٹر کے لیے سطر کا مقام دیکھنے کی رخصت وغیرہ۔ نمبر 3، تیسرا سبب لکھیے، تیسرا سبب اکراہ، اکراہ چھوٹے کاف سے اور چھوٹے ہے سے، اکراہ، اکراہ یکرہ اکراہن، اکراہ یعنی کسی آدمی کو، یعنی کسی آدمی کو مجبور کر کے کوئی کام کروانا بھی مشقت کا ایک سبب ہے۔ یعنی کسی آدمی کو مجبور کر کے کوئی کام کروانا بھی مشقت کا ایک سبب ہے۔
چنانچہ اس کی وجہ سے بھی سہولت پیدا ہوتی ہے۔ سہولت پیدا ہوتی ہے، جیسے کلمہ کفر کہنے کی اجازت، جیسے کلمہ کفر کہنے کی رخصت لکھی، جیسے کلمہ کفر کہنے کی رخصت، اکراہ کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے پر، اکراہ کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے پر قصاص کا نہ ہونا، کسی کا عزو تلف کر دینے پر معفو عنہ ہونا، یعنی اکراہ کی بنا پہ کسی کا عزو تلف کر دینے پر معفو عنہ ہونا، بدکاری کرنے سے حد زنا کا جاری نہ ہونا، یعنی اکراہ کی بنیاد پہ ہے، بدکاری کرنے سے حد زنا کا جاری نہ ہونا، تحریری طلاق کا واقع نہ ہونا، زبردستی مردار کھلانے پر مواخذہ کا نہ ہونا، وغیرہ۔ وغیرہ۔ چوتھا سبب نسیان، نسیان، نسیان بھی ایک مشقت ہے جس کی وجہ سے بہت سی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے مدیون اگر دین کو بھول جائے، مدیون یہاں اس کے اوپر جو مقروض ہے، جیسے مدیون اگر دین کو بھول جائے، یعنی مقروض قرضے کو بھول جائے اور اس کا انتقال ہو جائے، تو عند اللہ مواخذہ نہیں ہوگا، تو عند اللہ مواخذہ نہیں۔ ایسے ہی محدث ایسے ہی محدث کسی عزم کو دھونا بھول گیا تو اس کا وضو معتبر ہوگا، اس کو یاد ہی نہیں آیا کبھی کہ میں فلاں موقع پہ چھوڑ دیا تھا پیر دھونا، تو اس کا وضو معتبر ہوگا۔ ناپاک پانی سے بھول کر وضو کر لیا تو اس کا وضو معتبر ہوگا۔ روزے میں بھول کر کھا پی لیا تو روزہ ہو جائے گا۔ بھول کر وقت پر نماز ادا نہ کر سکا، بھول کر وقت پر نماز ادا نہ کر سکا تو گنہگار نہ ہوگا، وغیرہ۔
نمبر 5 لکھیے سب جہالت. 5واں سبب جہالت. جہالت یعنی لا علمی کی وجہ سے کوئی کام کر گزرنا. کوئی کام کر گزرنا بھی مشقت کا ایک سبب ہے. جیسے شفیع کو بیع کا علم نہ ہو جیسے شفیع کو بیع کا علم نہ ہو تو تاخیر کے باوجود بھی حق شفا باقی رہے گا. تو تاخیر کے باوجود بھی حق شفا باقی رہے گا. وکیل کو معزولی کا علم نہ ہو وکیل کو معزولی کا علم نہ ہو تو موکل کے مال میں اس کا تصرف معتبر ہوگا. یہ جناتوں والا موکل نہیں ہے، انسانوں والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو موکل کے مال میں اس کا تصرف معتبر ہوگا. کوئی شخص دارالحرب میں ایمان لائے اور شراب کی حرمت کا علم نہ ہو اور شراب کی حرمت کا علم نہ ہو اور شراب پی لے تو معذور سمجھا جائے گا. نمبر 6 عموم بلوا. عموم بلوا. عموم بلوا بھی ایک سبب مشقت ہے. عموم بلوا بھی ایک سبب مشقت ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں آسانیاں ملتی ہیں. آسانیاں ملتی ہیں. جیسے معفو عنہ مقدار نجاست کے ساتھ نماز کا ہو جانا. معفو عنہ مقدار نجاست کے ساتھ نماز کا ہو جانا. اب آپ سوچیں گے کہ اس میں عموم بلوا کہاں ہوتا ہے؟ اس میں آج کل بہت زیادہ عموم بلوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بوڑھوں کو چھوڑیے، نوجوانوں کا بسارا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہر کسی کو قطرے کی شکایت نظر آتی ہے. آج کل جو دیکھو وہ قطرے کی شکایت دیکھے. قطرے میں سارے نوجوان خطرے میں چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سارے نوجوان خطرے میں چل رہے ہیں. اچھا، یہ بیماری ایسی جلدی بتاتا بھی نہیں کہ آج جو نہ شک کر لے، تو یہ مسئلہ ہے. تو معفو عنہ مقدار نجاست کے ساتھ نماز کا ہو جانا. مکھی اور مچھر کے خون کا ناپاک نہ ہونا. یہ سب علاج پوچھ رہے، لگتا ہے کہ شکار ہے وہ. مکھی اور مچھر کے خون کا ناپاک نہ ہونا. کبوتر کی بیٹ کا ناپاک نہ ہونا. راستے کی کیچڑ کا ناپاک نہ ہونا.
مجتہدین کے اجتہادی خطا پر گناہ کا نہ ہونا الکحل آمیز عطریات اور دواؤں کے استعمال کی اجازت ہونا وغیرہ۔ نمبر 7 نقص۔ نمبر 7 نقص۔ دیکھیے، نقص یعنی کسی کے اندر کسی کمی کا پیدا ہو جانا بھی ایک مشقت ہے۔ بھی ایک مشقت ہے جس کی وجہ سے بہت سی آسانیاں ملتی ہیں۔ جیسے مجنون کا احکام شرعیہ کا مکلف نہ ہونا، مجنون کا احکام شرعیہ کا مکلف نہ ہونا، نابالغ بچے کو شرعی امور کا پابند نہ کرنا، حیض و نفاس والی خواتین کو نماز کا معاف ہونا، اور روزے کے قضے کی اجازت ہونا، گونگے کے لیے اشارے سے اسلام کا معتبر ہونا، غلام کے لیے اور باندی کے لیے اور باندی کے لیے بہت سے مسائل میں چھوٹ کا ملنا وغیرہ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھا آپ نے، یہ ہیں مشقت کے اسباب۔ ان اسباب کی وجہ سے بہت سی آسانیاں ملتی ہیں۔ یہ بالکل نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہوگی، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے ایک دم بالکل نئی چیز ہے، ابھی فوراً پک کے آئی ہے، یہ بھی جل رہی ہے تھوڑی سی جلیبی کے طریقے سے۔ تو مشقت کے اسباب 7 ہیں: سفر ہے، مرض ہے، اکراہ ہے، نسیان ہے، جہالت ہے، عموم بلوہ ہے، نقص ہے۔ ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں آسانیاں دی گئی ہیں۔ نمونہ میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ باقی اگر آپ کو مزید تفصیل دیکھنا ہے تو دیکھیے المفصل صفحہ 209، المفصل صفحہ 209 تا 216۔ حوالہ اس لیے لکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نہ لگے کہ میں ہوائی والی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ المفصل صفحہ 209 تا 216، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 157، صفحہ 157، الوجیز صفحہ 53، الوجیز صفحہ 53۔ ابھی آپ کے دریچے کھلنے لگے ہیں، ابھی دریچہ اور کھولیں گے۔
दिमाग के दरीचे अभी दोबारा फिर खोलने जा रहा हूँ, ये समझ रहे हैं। वो अपने घर के दरीचों से झांकता कब कम है, ताल्लुकात तो अब भी है, राबता कम है। तो ऑनलाइन में ताल्लुकात तो बहुत से शागिर्दों से बने हुए हैं, लेकिन राबता बहुत कम से हो रहा है, समझ रहे हैं। तकरीबन 80 लोगों से शरीक होना चाहिए, 80 में से 39 शरीक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। 80 में से 39 शरीक हो रहे हैं। तो वही उनके साथ मामला है कि वो अपने मोबाइल के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी है, राबता कम है, समझ रहे हैं। अब लिखिए, मशक्कत कहां पर मोतबर है, उन्होंने डालिए, मशक्कत कहां पर मोतबर है। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने लिखा है, अल मशक्कतु वल हरजु इन्नमा युअतबरानी फी मौदिइन ला नस्स फीही। अल मशक्कतु वल हरजु इन्नमा युअतबरानी फी मौदिइन ला नस्स फीही। यानी हरज और मशक्कत का एतबार ऐसी जगह पर होगा जहां पर कोई नफ मौजूद ना हो। सराहतन नफ की मुखालिफत होगी तो उसका एतबार नहीं होता है। लिखिए, अल अशबाह वन नज़ायर सफ़ा 248, अल अशबाह वन नज़ायर सफ़ा 248। एक उन्होंने डालिए, बहुत अच्छा है। शरीयत में मशक्कत के वक्त, हेडिंग डालिए, मैंने क्या लिखाया, हरज और मशक्कत का एतबार ऐसी जगह पर होगा जहां पर कोई नस मौजूद ना हो। अल अशबाह व नज़ायर सफ़ा 248। एक हेडिंग डालिए, शरीयत में मशक्कत के वक्त तयसीर के तरीके, तयसीर के तरीके। गुज़िश्ता में यह बात मालूम हो चुकी है, गुज़िश्ता में यह बात मालूम हो चुकी है कि 7 असबाब की वजह से शरीयत ने बहुत से मसाइल में आसानियां दी हैं। लेकिन ये एक ही नौइयत की नहीं है, लेकिन ये आसानियां एक ही नौइयत की नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से हैं। शरीयत इस्लामी के शरीयत इस्लामी के शरीयत इस्लामी के देखिए, जहन माने दीजिए, कभी कभी हम लोगों के जहन का नेटवर्क भी फेल हो जाता है ना। क्या कह रहा था मैं, शरीयत इस्लामी के तयसीर के मुख्तलिफ तरीकों पर, तयसीर के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करने से ये बात मालूम होती है
یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے کہ آسانیوں کے دینے کے آسانیوں کے دینے کے 6 طریقے ہیں. 6 طریقے ہیں. نمبر 1 اسقاط. اسقط یسقط اسقاطا. نمبر 1 اسقاط. یعنی کبھی کبھی تیسیر اور آسانی کے لیے شریعت کا حکم ہی ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی کبھی تیسیر اور آسانی کے لیے شریعت کا حکم ہی ختم کر دیا جاتا ہے. جیسے نابالغ، مجنون، حائضہ اور نفسا سے بہت سے شریعت کے احکام یا شریعت کے بہت سے احکام شریعت کے بہت سے احکام بالکلیہ ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا مکلف ہی بالکل نہیں ہوتے ہیں. نمبر 2 تنقیس. نقص ینقص تنقیصا، بڑا قاف و صاد سے تنقیس. یعنی کبھی شریعت کے احکام کو ختم تو نہیں کیا جاتا ہے، شریعت کے احکام کو ختم تو نہیں کیا جاتا ہے، لیکن آسانی اور تیسیر کے لیے تعداد میں کمی بیشی کر دی جاتی ہے. جیسے سفر میں 4 کے بجائے 2 پڑھنا، تو تنقیص ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تنقیص ہوئی. جیسے سفر میں 4 کے بجائے 2 پڑھنا. اور مسح علی الخفین کی مدت ایک دن کے بجائے 3 دن ہو جانا. ایک دن کے بجائے 3 دن. نمبر 2 ابدال. یعنی کبھی آسانی اور سہولت کی خاطر. نمبر 3 ابدال. ابدل یبدل ابدالا. نمبر 3 ابدال. یعنی کبھی آسانی اور سہولت کی خاطر اس کا بدل پیش کیا جاتا ہے.
جیسے جیسے وضو کی جگہ تیمم اور قیام کی جگہ قعدہ، اور قیام کی جگہ قعدہ، اور سجدہ کی جگہ اشارہ، اور رکوع سجدہ کی جگہ اشارہ، اور روزے کی جگہ فدیہ وغیرہ۔ تو دیکھیے اس کے اندر بھی آسانی ہے لیکن بدل کے انداز میں ہے۔ اور روزے کی جگہ فدیہ وغیرہ۔ نمبر 4 تقدیم۔ نمبر 4 تقدیم۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آئے تھے قواعد فقہیہ پڑھنے کے لیے، سب کیا کیا بتا رہے ہیں۔ یہ قواعد فقہیہ کا بہت اہم حصہ ہے۔ پورے ہندوستان میں ٹہل گھمائیے، چاہے آن لائن چاہے آف لائن، شاید اس انداز میں کوئی قواعد پڑھاتا ہو۔ حقیقت نے خود آف لائن پڑھایا ہے قواعد فقہیہ، اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم نے بھی ایسے پڑھایا تھا، ایسے ہی مزبانی۔ نمبر 4 تقدیم، یعنی کبھی کبھی آسانی اور سہولت کی خاطر، یعنی کبھی کبھی آسانی اور سہولت کی خاطر شریعت بہت سے احکام کو مقدم کر دیتی ہے۔ شریعت بہت سے احکام کو مقدم کر دیتی ہے، جیسے عرفات میں جمع بین الصلاتین، جیسے عرفات میں جمع بین الصلاتین، حولان حول سے پہلے زکوٰۃ دے دینے کی سہولت، حولان حول سے پہلے زکوٰۃ دے دینے کی سہولت، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینے کی اجازت، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینے کی اجازت، اور بعض فقہائے کرام کے یہاں بارش کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کی اجازت، سفر یا مطر لکھتے ہیں نا، سفر یا مطر کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کی اجازت وغیرہ۔ نمبر 5 تاخیر۔ نمبر 5 تاخیر، یعنی شریعت کبھی کبھی آسانی اور سہولت کے لیے کسی چیز کو مؤخر کر دیتی ہے۔ جیسے سفر یا مرض کی وجہ سے رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت، جیسے سفر یا مرض کی وجہ سے رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت، ڈوبتے یا جلتے شخص کو بچانے کے لیے ڈوبتے یا جلتے شخص کو بچانے کے لیے نماز کو مؤخر کر دینے کی رخصت،
نماز کو مؤخر کر دینے کی رخصت، حیض اور نفاس کے ایام ختم ہونے کے بعد روزہ رکھنے کی سہولت، وغیرہ۔ وغیرہ۔ نمبر 6 تغیر، غیر یغیر تغییرا۔ نمبر 6 تغیر، کبھی کبھی آسانی اور سہولت کے لیے شریعت ایسا بھی کرتی ہے کہ اس کی ہیئت اور صورت میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ اس کی ہیئت اور صورت میں تبدیلی کر دیتی، جیسے صلاۃ الخوف، جیسے صلاۃ الخوف ابدال میں اس کا بدل پیش کیا جاتا ہے۔ ابدال میں جیسے وضو کی جگہ تیمم، تیمم ایک الگ چیز ہے اور وضو ایک الگ چیز ہے، لیکن صلاۃ الخوف میں نماز نماز ہی رہتی ہے، بس طریقہ الگ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز نماز ہی رہتی ہے، طریقہ الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے صلاۃ الخوف کہ اپنی اصل حیثیت سے الگ ادا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لیٹ کر نماز پڑھنے کی ہیئت، بیماری کی وجہ سے لیٹ کر نماز پڑھنے کی ہیئت، اس میں تمام ہیئتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تغیر ہو جاتی اس میں۔ کیسا لگا یہ؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ مشقت کی وجہ سے شریعت نے آسانیاں تو دی ہیں، لیکن آسانیاں کس کس انداز میں دی ہیں؟ کہیں اسقاط کے ذریعے سے دی ہیں، کہیں تنقیص کے ذریعے سے دی ہیں، کہیں ابدال کے ذریعے سے دی ہیں، کہیں تقدیم کے ذریعے سے دی ہیں، کہیں تاخیر کے ذریعے سے دی ہیں، کہیں تغیر کے ذریعے سے دی ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی ہیں، مفصل انداز میں، مدلل انداز میں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے وہ کلام کر رہے ہیں۔ اچھا، تفصیل کے لیے دیکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 227۔ المفصل فی القواعد الفقہیہ، صفحہ 227۔ الوجیز فی شرح القواعد، صفحہ 53۔ جی ہاں، ایک صاحب کہہ رہے کہ آج تطبیقات اسی میں آ گئی، وجہ فرمایا آپ نے، تطبیقات تو آج اس کے اندر آ ہی گئی تقریباً سب، البتہ چند جدید مثالیں لکھ لیجئے۔ بول رہے ہیں لکھیے جدید مثالوں سے تطبیق۔ نمبر 1 لکھیے، انسان کا جسم اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ انسان کا جسم اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے اس میں کسی طرح کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس میں کسی طرح کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص
سخت تکلیف میں ہو اور اس کو خون چڑھانے کی ضرورت چڑھانے کی ضرورت ہو تو بلا عوض اپنا خون دے دینا جائز ہے. المشقت تجلب التیسیر کے پیش نظر. نمبر 2، اگر کسی عورت کو ولادت میں سخت پریشانی ہو رہی ہو اور بچے کی جان یا عورت کی جان کو خطرہ ہو اور بچے کی جان یا عورت کی جان کو خطرہ ہو تو آپریشن کے ذریعے ولادت کرائی جا سکتی ہے. نمبر 3، ایسے ممالک جہاں پر حادثات میں مرے ہوئے شخص کا پوسٹ مارٹم لازمی ہو اور پوسٹ مارٹم نہ کرانے پر قانونی نقطہ نظر سے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہو تو وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے پوسٹ مارٹم کی اجازت ہوگی. نمبر 3، جس حکومت میں گاڑی اور دیگر چیزوں کا انشورنس لازمی ہو یا میڈیکل انشورنس قانوناً ضروری ہو تو وہاں کے مسلمانوں کو انشورنس کرانے کی گنجائش ہوگی. نمبر کئی مثالیں ہوں گی؟ 4 نمبر کتنی مثالیں لکھائی میں نے؟ 4 مثالیں. نمبر 5 لکھیے، اگر کوئی عورت ایسے متعدی مرض میں مبتلا ہو یا ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ جب تک آپ کی صحت بحال نہیں ہو جاتی ہے آپ کے لیے حمل کا برداشت کرنا سخت نقصان دہ ہے، تو ایسی عورت کے لیے عارضی طور پر
نسبندی کرانے کی اجازت ہوگی. مطلب ایسی نسبندی جس میں ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو، عارضی طور پر 5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے. اس کو کچھ بولتے ہیں کوپرٹی، شاید بولتے ہیں کوپرٹی بولتے ہیں نا. آپ جو لوگ شہر میں رہتے ہو جانتے ہو کوپرٹی بولتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں. وہ لگوانے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، تو 6 مثالیں کافی ہیں. چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھا. تو آج ایک ہی مثال میں جو ہے، ہاں ایک ہی قاعدے میں ہم لوگ پریشان ہو گئے کیا کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اس قاعدے میں بہت مفید باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. قاعدہ آ گیا، قاعدے کا ترجمہ آ گیا، قاعدے کی اصل آ گئی، قاعدے کی تشریح آ گئی، قاعدے کی اہمیت آ گئی. اور کیا لکھایا اس میں مشقت کی 2 قسمیں، ان 2 قسموں کے ضمن میں 3 انواع وہ آ گئی ہیں. پھر مشقت سے مراد کیا ہے، مشقت کا معیار کیا ہے، اور مشقت میں آسانی کے اسباب کیا ہیں، اور پھر کون سی مشقت ایسی ہوگی جو قابل قبول ہوگی، کون سی نہیں ہوگی، اور پھر مشقت میں تیسیر کے طریقے کیا ہیں، پھر جدید مثالیں کیا ہیں. اتنی ساری باتیں آپ نے صرف اور صرف 1.5 گھنٹے میں حاصل کر لی. تو یہ کوئی بیجا نہیں کیا آپ نے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بیجا نہیں ہے. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی، اگر آج حاضر نہ ہوتے تو مشقتیں